السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اس موضوع پر کہ قرآن کی ہر آیت کو ماننا ہی ایمان ہے، اس پر کچھ گفت و شنید ہو اور سن کر سنا کر اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرے۔ اس سے پیشتر ایمان کی بالیدگی کے لیے آقائے دو جہاں رسول عزیز شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کری۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بڑی عظمتیں اور قرآن کو بڑے اعجازات سے نوازا اور اعزازات سے بھی نوازا اور اعجازات سے بھی نوازا، یعنی اس کو مکرم بھی بنایا اور آقا علیہ السلام کا معجزہ بھی بنا دیا۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس ہے، زور سے بولے۔ قرآن حضور کا معجزہ ہے، معجزہ جس کو سمجھ میں آئے اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور معجزہ ورنہ تو سو چاند اور ٹکڑے ہوا دیکھنے والے فرمائش کرنے والے بھی جادوگر بولتے رہے کہ یہ جادو ہو گیا، لیکن وہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا جس نے دیکھا یمن کا رہنے والا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا، لیکن مکہ میں رہ کر کے آقا کے معجزے کو نہ سمجھ سکے، تو آقا کا ایک عظیم معجزہ قرآن مقدس ہے۔ تو قرآن مقدس ہر آدمی سمجھ لے، ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا۔ قرآن مقدس وہی سمجھ پاتا ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا خاص فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے تراجم بھی ہوئے، ترجمے اپنے اپنے اعتبار سے کیے گئے، لیکن جب اردو میں کہا ترجمہ کیا گیا سب سے شاندار، تو ہندوستان بیرون ہندوستان ہر جگہ کے علماء نے پکار کے کہا کہ اگر قرآن کا اردو ترجمہ دیکھنا ہے تو بریلی کے تاجدار کا ترجمہ دیکھو۔ قرآن کا اگر صحیح ترجمہ صحیح مفہوم پیش کیا جائے تو ہر کوئی قرآن کی عظمت کا قائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے قرآن کی عظمت کو پہچاننا ہے تو صحیح سے قرآن کے علوم کو حاصل کیا جائے، اور ہر آدمی قرآن کو سمجھ پائے ضروری نہیں ہے۔ ہے قول خدا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ خالی شعر نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا عقیدہ۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے بھی چیلنج کیا گیا کہ ایسی ایسی آیتیں ہیں ہٹا دی جائیں، لیکن یہی کہا گیا کہ جو آسمانی کتاب ہے اس پر مقدمہ نہیں چلا کرتا۔ ارے یہ مقدمہ چلانا بنانا یہ تمہارے دنیا کا سسٹم ہے، تم انسان نے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سسٹم ہے بڑا نرالا ہے۔ اس نرالے سسٹم پہ جو کلام کرتا ہے وہ خود جو ہے یہاں پہ بھی چلتا ہے وہاں پہ بھی چلتا رہے گا، اور ہم نے تو دیکھا اعتراض کرنے والا ہر موقع پہ آگ پہ چلتا ہے جلتا ہے، وہاں پر بھی جلے گا۔ کچھ سمجھیں آپ؟ ایک بار اور درود پاک پڑھے، آگے سلسلہ کلام دراز ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان عقائد نصفیہ کے اندر جس کا تذکرہ ہے، قاضی بیضاوی نے بھی یہی تعریف کی کہ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اس چیز کو دل سے مان لینا جو مصطفیٰ جعل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے لے کر کے آئے، جو لے کر کے آئے اس کو مان لینا۔ کیا کیا لے کر کے آئے؟ تو اگر ہم غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں لے کر کے آئے۔ نماز مصطفیٰ لے کر کے آئے، روزہ مصطفیٰ لے کر کے آئے، غرض کی قرآن مصطفیٰ لے کے آئے۔ ارے یہ سب چیز دیکھتے رہو آپ، ایمان
بھی مصطفیٰ ہی لے کر کے آئے۔ مصطفیٰ نے بتایا ان جن چیزوں کو مانو یہ ایمان ہے، اور ایمان لاؤ جنت میں جاؤ گے۔ اب ظاہر سی عبادت جہنمی کبھی جنت والی چیزوں پہ ایمان رکھے گا؟ کبھی نہیں رکھنے والا۔ تو اب آئیے، ایمان آقا علیہ السلام جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کے آئے اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو کہا کیسے مان لیں؟ زبان سے خالی؟ تو ایمان نام ہے دل سے ماننے کا۔ جو بندہ دل سے مانتا ہو، زبان سے اقرار کرتا ہو، اس پہ مسلمان ہونے کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ ہم لگائیں نہ لگائیں، رب کی بارگاہ میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ سمجھنا نا، اس کا ایمان سب کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شریعت میں کلمہ پڑھے گا تو کہا جائے گا کہ مسلمان ہو گیا۔ اب آئیں، کوئی آدمی کھڑا ہو بولے ہم اس قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے، تب ایسی صورت میں اس آدمی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا کوئی کہے کہ ہم نماز ہمارے اوپر فرض نہیں، مطلب نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ آؤ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ایک قرآن ایمان والوں کی کیا ہے شان؟ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 285 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کا مقام یہ ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ایمان والوں کا مقام یہ ہے کہ سارے ایمان والے اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے سارے اوصاف پر ایمان لائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے لیکن اس کی ایک صفت کا انکار کر دے، بتاؤ ایمان رہے گا؟ ایک صفت کا انکار کر دے ایمان نہیں رہے گا۔ ایسے ہی آپ غور کرتے چلے، سارے اوصاف کا قائل ہے لیکن ایک صفت کا انکار کرتا ہے، ایمان چلا جائے گا۔ اور ڈائریکٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہے کہتا ہے آپ کی ساری خوبیاں میں مانتا ہوں لیکن ایک خوبی آپ کی یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہے، یہ نہیں مانتا، تو کیا وہ ایمان والا ہوگا؟ تو مصطفیٰ کہیں گے میرے غلاموں سے ہی پوچھ لو، تو غلام کہیں گے قرآن نے کہہ دیا ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے سارے اوصاف کو ماننا پڑے گا۔ تو ایمان والے اللہ پر ایمان لائے، سارے اوصاف کے ساتھ اللہ سب پر ایمان لائے، وہ ملائکت ہی اس کے فرشتوں پہ ایمان لائے۔ کچھ پاگل لوگ پیدا ہوئے، کہا فرشتے نیکی کی قوت کا نام ہے۔ ان پاگلوں کو کیا معلوم نیکی کی قوت کا نام؟ فرشتے، انہوں نے مطلب فرشتے کے وجود کا انکار کر دیا، اور ان کو نہ جانے سر بنا دیتے ہیں، سید بھی بنا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ شر بھی ہے، سید بھی ہے، بڑی شین سے جی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، چکڑالوی یہ فرشتوں کے وجود کا قائل نہیں، دہریہ وجود کا قائل نہیں، لیکن الحمدللہ ایمان والا یہ کہتا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ پاگل نہ جانے کیا کہیں گے کہ بدر کے میدان میں جو فرشتے آئے تھے تو کیا آئے تھے؟ وہ مصطفیٰ کی نیکی کی قوت اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے کہ اب اور نیکی کی قوت کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ایک مخلوق کو بھیجا، جس مخلوق کو فرشتوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو فرشتوں پر بھی ایمان ہے، وہ کتب ہی اس کے کتابوں پر بھی ایمان ہے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتابیں کون؟ کہا 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے شیس علیہ السلام پر اتارے، 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر، اور 30 صحیفے ادریس علیہ السلام پر، 20 صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتارا، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا، اور ان تمام کتابوں میں جو سب سے افضل بنا کر بھیجا تو افضل نبی پر افضل کتاب کو اتارا جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ تو سب پر ہمارا ایمان ہے، جتنے اللہ کے صحیفے ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ساری کتابوں پر ایمان والے کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے کر کے آ گئے، ہم سب پر ایمان لے کر کے آ گئے، وہ رسول ہی ہے اور اس کے سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، نام معلوم ہو نہ ہو سب پر ہمارا ایمان ہے۔ کہا کتاب پر مکمل ایمان لانا ہے، ایمان کی شان یہ ہے کہ کتاب پر مکمل ایمان لانا۔ کہتا ہے ایک بندہ کھڑا ہو گیا بولتا ہے کہ قرآن کی ساری آیتوں پر تو ایمان ہے لیکن جہاد کی آیتوں پر ایمان ہمارا نہیں، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو تیرا چیلنج تیرے گھر میں رہے گا، تیرا ایمان تجھ سے نکل کے باہر چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا، کیونکہ ایمان نام ہے قرآن کی ایک ایک آیت کے ماننے کا
اور جب قرآن نازل ہوتا تو ایک آیت بڑھتی، جیسے ہی نازل ہوتی صحابہ کرام کے ایمان تفصیلی میں اضافہ ہو جاتا، اضافہ ہو جاتا۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا تذکرہ موجود، لیکن کافر ٹینشن میں آتے کہ کفر اور بڑھ گیا، کفر اور بڑھ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کتابوں پر ایمان ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، کہاں پہ لے کے چل رہا ہوں آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہوگا، ہے نا؟ ایک بار قرآن کی عظمت کے لیے سبحان اللہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کی عظمت ایسی اتنی عظمت ہے کہ اگر اور کتابوں کو پہاڑ پہ رکھو تو پیارے پہاڑ محفوظ رہے، لیکن قرآن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر کسی پہاڑ پر اتار دیتا ہے اس قرآن کو، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، خشیت سے پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، پہاڑ چکنا چور ہو جاتا۔ یہ عظمت قرآن، لیکن الحمدللہ کیا ہے مصطفیٰ کا سینہ اترا ہے پورا قرآن، ہی سینے کے بدولت امت کے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ جو وسیلے کا قائل نہیں وہ تو پھنس گیا، یہ تو مصطفیٰ کے سینے کا وسیلہ ہے کہ مصطفیٰ کے سینے کا وسیلہ لگا، اس امت کا بچہ بچہ قرآن کو سینے میں محفوظ کر رہا ہے، سینے میں محفوظ کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جن لوگوں نے جن کی عظمت کا انکار کیا، عام طور سے ان کی نسلوں سے اور ان کے معاملات میں سے وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اولیاء کی عظمت کا انکار کیا، اپنے آپ کو حدیث کا سمجھدار کہا، ان کی جماعت سے ولیوں کا سلسلہ ہی نہیں ہے، ہی نہیں، وہاں پر سب شیطان کے دوست ہیں، رحمان کے دوست ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی عظمت کا انکار کیا، اور وہ تو ہے دنیا اور آخرت کا خنزیر، پوری جماعت کا وہی حال ہے۔ قرآن کی عظمت کا انکار کیا، اور جیسے ہی انکار کیا پتہ لگ گیا کہ ان کے درمیان سے حافظ قرآن جو ہوتے ہیں ان کی جماعت کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ یہ سنی ہے، آقا کے زمانے سے لے کر اب تک اس جماعت کے اندر اولیاء کی جماعتیں موجود ہیں، اولیاء کی جماعتیں موجود ہیں، کیونکہ عظمت اولیاء کا قائل ہے۔ اور دیکھو اس جماعتی کے اندر حافظ قرآن ملتے ہیں، تو کہا ادھر بھی تو مل رہے ہیں، کہا دونوں میں فرق ہے۔ ہم نے کیا بتایا؟ ولی اور قرآن کا حافظ، ادھر حافظ تو ملتا ہے لیکن ولی نہیں ملتا۔ ارے بول رہے یار، ولی نہیں ملتا، بنائے رہو شیطان کو ولی، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ولی کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی کی بیس کیا ہے؟ ایمان پر ہے۔ ایمان ہے ہی نہیں تو تقوی کہاں سے رہا؟ تقیہ تو رہے گا، تقوی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بڑی عظمت، تو مصطفیٰ کے سینے کا وسیلہ لگا، بچوں کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ معلوم ہے بچوں کے سینے میں محفوظ ہو گیا، محفوظ کر لینے کے بعد اگر قرآن کا بچہ ماہر بھی ہو جائے کہ قرآن کے نشیب و فراز کو سمجھ لے، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اس کے منشا کو سمجھ لے، تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے اس کے نشیب و فراز کو سمجھتا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے، اس کے مطالب کو سمجھتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر اپنے خاص بندوں کے زمرے میں فرمائے گا، سمجھے نا؟ تو حافظ ہونے کے بعد ماہر قرآن ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی، اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کی فقاہت اور قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ سمجھ رہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کی برکتیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دیکھو خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ زور سے بولو یار۔ دیکھو جہاں جہاں یہ ایمان والا، درود پڑھنے کا حکم بھی ایمان والوں کو، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ، نبی پہ پڑھو درود۔ تو خطاب بے ایمان سے نہیں ہوا، ایمان والوں سے ہوا، تو ایمان والا ہی تو پڑھے گا، سمجھے کہ نہیں؟ وسلموا تسلیما پڑھو، خوب خوب سلام۔ کون پڑھے؟ کہا کس سے خطاب ہوا ہے؟ زور سے بولو، ایمان والوں سے خطاب ہوا۔ الحمدللہ
ہمارے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بریلی کے تاجدار نے ہم کو تو ایمان کا جام ہی پلا دیا ہے یار، ہمارے رگوں پے میں بسا دیا ہے، اسی لیے سب کچھ برداشت ہے لیکن بے ایمانی برداشت نہیں ہے، کیونکہ ایمان اصل ہے۔ اور یہاں پر بھی خطاب کس سے ہو رہا؟ اے ایمان والو، ایمان والے کہہ کر ایمان والوں کی شان کو بڑھا دیا گیا یار، یہ سب سے خطاب نہیں ہے۔ اللہ جس سے خطاب کرتا ہے وہ ایمان والے، اللہ جس سے خطاب کرتا ہے وہ ایمان والے۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے اپنے کلام کو نہیں کہلوانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں محبوب قل یا ایھا الکافرون، محبوب یہ نالائق آپ کی عظمت کے قائل تھے، آپ ہی ان سے کہو۔ سمجھے کہ نہیں؟ میں تو ایمان والوں سے خطاب کروں گا، اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، آمنو، ایمان لاؤ۔ یا اللہ تو نے تو پہلے ہی ایمان والا بتا دیا، پھر کہہ رہا تو ایمان لاؤ، مطلب تاکید کے طور پہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرو، کہیں ایسا نہیں کہ کوئی بےمان تمہارے ایمان کو لوٹ لے کے چلا گیا۔ آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اس کے رسول پر، اللہ پر اس کے اوصاف کے ساتھ، رسول پر اس کے اوصاف کے ساتھ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر خاص پر نازل فرمایا ہے، اپنے پیغمبر خاص پر نازل فرمایا، تو کہا اس کتاب پر ایمان لانا، ہر حرکات ہر سکنات کے ساتھ، ایک ایک آیت کے ساتھ ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نہیں کہ خالی اس ایمان کے چکر میں پچھلی کتابوں کا صحیفوں کا انکار کر دو، نہیں، الحمدللہ سنی سب کی عظمت کا قائل ہے، ہم سارے رسولوں کی عظمت کا قائل ہیں۔ سنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کتاب پر ایمان لاؤ انزل من قبل، جو محبوب سے پہلے اتارا، اس پر بھی ایمان، جو ایمان نہ لائے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ رب فرماتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے، کفر کر بیٹھے، ناستک ہو جائے، دہریہ ہو جائے، اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے، اس کے فرشتوں کے وجود کا انکار کر دے، کفر کر دے، اور اس کی کتابوں کا انکار کر دے، قرآن کے کل جز کا انکار کرنا، کل کا انکار کرنا، آیات پہ چیلنج کر دے، انکار کرے، اس کے پیغمبروں کا انکار کرے، آخرت کے دن پر انکار کرے، بہت دور سے گمراہ ہوا ہے وہ، قریب سے نہیں کہ سمجھانے سے آ جائے، سمجھانے سے نہیں آنے والا، کیونکہ دور چلا گیا، فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اسی لیے تو نالائق کہتا ہے ایموشنل کرنے کے لیے، اگر میں مقدمہ زندگی بھر لوٹا رہوں گا، اگر میں ہار گیا تو خودکشی کر لوں گا۔ ارے تو خودکشی کر یا نہ کر، تو نے قرآن کے آیتوں کا انکار کر کے اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لے کے آؤ، اگر قرآن سے بڑا مقابلہ کرنے کا دم ہے، لاؤ فاتو بسورۃ من مثلی، لے کے آؤ جو ظاہر میں اسی کی طرح ہو، کم سے کم ایک سورت، ایک آیت لے کے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نہیں لا، اگر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، سبحان اللہ، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو۔ کیا بات ہے یار، 1400 سال پہلے میرا رب فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں لا سکتے ہو۔ لیپ ٹاپ موبائل بنانے والے کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کن کن پروگرامات کی کیپیسٹی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اسے معلوم ہے انسان کے اندر کن کن چیزوں کی کیپیسٹی ہے، انسان یہ تو کر لے گا، وہ تو کر لے گا، لیکن رب کو معلوم ہے میرے کلام کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس لیے فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، لوگ اور پتھر۔ یا اللہ لوگ کون؟ تو کہا یہیں پہ ایندھن بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ زندہ ہو کے جلتے ہیں اور کچھ مردہ ہو کے جلتے ہیں، یہی ایندھن بنے، جب یہاں بنے تو وہاں بھی بنیں گے، سمجھے گی نہیں؟ کچھ لوگ یہاں بھی جلے وہاں بھی جلے، اور کچھ لوگ جب زیادہ بات کو کیا بول، نہیں ہم لوگ بڑے بہادر ہیں، بہادری میں جا کے جل جاتے ہیں دنیا میں۔ یہ کہوں گا یہ کون سی بہادری ہے؟ یہ بہادری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آگ میں جلا لیا جائے۔ بہادری کیا ہے؟ آؤ جارود کش سے پوچھو، وہ بتائے گا جب ہم سویرے کچھ چلر ڈالر جو ہے نا پھینک دینا، آپ وہ آئے گا، جھاڑو لگائے گا، جھاڑو لگانے کے بعد کچرا کنارے کرے گا، چلر اٹھا کے جیب میں رکھے گا،
जेब में रखेगा। उससे पूछे ये क्यों कर रहे हो? कहा चिल्लर जो है $1 ये कीमती है, ये कीमती सामान छुपाया जाता है, बचाया जाता है, संभाला जाता है, और ये कचरा इसको जलाया जाता है। मामला ऐसे क्लियर हो गया कि जो कीमती अल्हम्दुलिल्लाह वो कीमती है, जो कचरा है जला दिया गया, और जो कीमती था अल्हम्दुलिल्लाह वो कब्र के आगोश में आराम से सो रहा है, आराम से सो रहा है। वो कीमती है ना, सो रहा है आराम से, वो भी बता देगा प्यारे। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया दूर गुमराह हो गया, बहुत दूर गुमराह हो गया, अब सुधरने वाला नहीं है ये। और गुमराह तो ये है उस नालायक को अपनी और बाप के बारे में पता नहीं, दूसरे के चक्कर में परेशान रहता है। समझ रहे कि नहीं आप? हाँ, बाप के बारे में तहकीक करेगा तो मालूम ये होगा हो तो लिम्बादा ज़ालिका ज़नीन में से है ये। नहीं समझे आप लोग? मतलब ये कई लोगों की का नतीजा है ये, है ना? हफ्ते भर के बाद पगार हुई है, समझे कि नहीं जी? सब समझ गए कि नहीं इशारा? हाँ, दुरूद पाक पर आगे बात बढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आओ हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, और ये वो दौर था कि जब सहाबा कराम को हुजूर से सवाल करने की इजाजत नहीं थी, रोक दिया गया था। क्यों? इस तरह के हाथ अक़रा इब्न हाबिस ने जब हज का हुक्म नाजिल हुआ तो उन्होंने खाली इतना पूछा था, हर साल है या जिंदगी में एक बार? हुजूर ने फरमाया नहीं, एक बार है। उसके बाद आका फरमाते अगर मैं कहता कि हर साल तो हज हर साल हो जाता। तो अल्लाह ताला ने फौरन आयत करीमा नाजिल फरमाई ला तसअलून अशिया इन तुबदा लकुम तसुकुम, महबूब से बिला वजह का सवाल मत किया करो। हमारे यहाँ तो फोकटी के सवाल होते हैं, बस सवाल क्या करो महबूब से, अगर बातें जाहिर कर दी जाएंगे तो बुरा लगेगा। तो साहबा कराम खामोश रहते थे, इंतजार करते थे कोई आ जाए बाहर से, कोई आ जाए बाहर से, मुस्तफा से सवाल कर ले, आका जवाब अता फरमाए, हमारे इल्म में इजाफा हो जाए, हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। साहबा ने ये नहीं कहा कि यार क्यों मना कर दिया गया, हमारे मुंह में तो जबान है, हमारी जबान है, लेकिन साहबा जानते जबान वो जबान है जो ईमान पे कुर्बान है। जिसके पास ईमान नहीं तो वो कैसी जबान है यार जी। तो आते जिब्राइल आया और जब सवालात करके जाने लगे, बुखारी मुस्लिम अब मेरे ख्याल से अक्सर कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है। हज़रत उमर फरमाते जब जाने लगे तो हुज़ूर ने फरमाया अया उमर अतदरी मन साइल, हे उमर जानते हो ये कौन थे जो पूछ रहे थे? हज़रत उमर कहते हम लोग होते थे, क्या जानते हैं ना, एक मुसाफिर थे जो आए थे, बिल्कुल सफेद कपड़ा था, बाल एकदम काले थे, कोई सफर के आसार नहीं नुमाया थे। हम लोग होते फटाफट फटाफट बोलने लगते, जैसे मौलाना के पास आते मसला पूछने के लिए और खुद ही मसला बताने लगते, खुद ही मसला बताने लगे। तो आए थे काहे के लिए थे भाई? पूछने के लिए आए थे ना, तो थोड़ा सुनो ना पहले। हाथ उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा? अल्लाह व रसूल आलम, मैं क्या बताऊं सरकार, अल्लाह उसके रसूल खूब जानते हैं, अल्लाह उसके रसूल खूब जानते हैं। लोगों की हकीकत मुस्तफा जानते, ये उमर का अकीदा है। लोगों की हकीकत मुस्तफा जानते, ये उमर का अकीदा है। उमर जो आपने अकीदा अता किया, वही अकीदा तो बरेली के ताजदार ने हमें अता फरमाया है कि मुस्तफा लोगों की हकीकतें जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। हम गुलाम इस बात को मानते हैं, हम मानते हैं, समझे कि नहीं? तो कहा कौन है? कहा अल्लाह उसके रसूल खूब जानते हैं। उसने फरमाया फ़इन्नहु जिब्राइल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, जिब्राइल थे, आए थे तुमको तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। तो जिब्राइल ने जो सवालात किए उनमें से एक सवाल ये था कि जिब्राइल ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, आप हमें ईमान के बारे में बताएं कि कौन बंदा ईमान वाला है, किनके अंदर ये ईमान की बातें पाई जाएगी। तो हुज़ूर ने फरमाया अन तुमिना बिल्लाह, ये कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। जोर से बोलो यार, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह की कुदरत पर ईमान लाओ, अल्लाह की आदत पर ईमान लाओ। अल्लाह डायरेक्ट अता फरमाए, कुदरत है, हमारा ईमान है इस पर। अल्लाह वसीले से अता फरमाए, ये आदत है, हमारा ईमान है इस पर। दोनों पर आओ, समझे कि अल्लाह पे ईमान लाओ। तो जो लोग वसीले के कायल नहीं है वो अल्लाह की आदत के मुनकिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के कुदरत को भी मानते हैं और अल्लाह ताला की आदत पर भी ईमान रखते हैं।
سمجھے کہ نہیں؟ ہم دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے ملائکہ پر, فرشتوں پر, اور ایمان لاؤ کتبی ہی, اس کی کتابوں پر. کہا ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے تو پھر قرآن کے تو ہر آیت پر ایمان لانا پڑے گا, ہر آیت پر ایمان لانا پڑے گا. یہ ایمان ہے. اور جو چلا گیا جبرائیل اسی کو سکھانے آئے تھے, اسی کو سکھانے آئے تھے. اس کے بعد آقا نے فرمایا اور اس کے پیغمبروں پر, آخرت پر, اور ایمان لاؤ تقدیر کی اچھائی برائی پر. جو اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے, جو برا ہے وہ بھی جو بھی ہے ہماری تقدیر کا معاملہ ہے. جبرائیل نے سنا, کیا کہتے؟ صدقتا, اے اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا ہے, آپ نے سچ کہا ہے. تو اب آپ غور کریں, ایمان نام ہے قرآن کی ایک ایک آیت کو ماننے کا. بول دو زور سے یار. ایک آیت کا منکر بھی ہو گیا تو ایمان چلا جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے. اگر کسی نے فرضیت کا انکار کر دیا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا, اگرچہ مسلمان نام رکھا ہو. نام اسلامی ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا, ورنہ تو میں جو موجودہ سی ایم پی ایم ہے سب کا نام اسلامی رکھ دوں. نام رکھنے سے مسلمان ہو جائے تو نام رکھ دوں تاکہ اسلام کا کام بڑھے گا. کو سمجھے گی نہیں؟ نام ہونے سے کام نہیں ہوتا. الحمدللہ ایمان یہ ہے کہ دل سے انہیں جانا انہیں مانا. سمجھے گی نا؟ جو سرکار کو مانتا ہے قرآن کے اعجاز کو تسلیم کرتا ہے. جی اب قرآن کی آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. رب کا وعدہ سچا وعدہ. زور سے بول رہے یار. قرآن کا وعدہ سچا وعدہ. بہت ساری آیتیں, بس خالی ایک آیت پیش کروں گا, بس ایک آیت. میں نے کئی آیتیں لکھی چکی, وقت کم ہے, باتیں زیادہ ہیں. کئی آیتیں میں نے لکھی. اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. رب فرماتا ہے جو فاسق ہو گئے, فاسق ہے وہ, اور گستاخ صحابہ بھی ہے, گستاخ ازواج مطہرات بھی ہے, گستاخ رسول بھی ہے, اب تو گستاخ قرآن بھی ہو گیا. سمجھے کہ نہیں؟ اور گستاخ ایمان بھی ہو گیا. اور قرآن پہ کلام کرنا, اللہ کے ذات پہ کلام کرنا ہے. کسی کی بات کو ٹکرا دو مطلب اس کو ٹکرا رہے ہو آپ. تو آپ نے قرآن کو چیلنج نہیں کیا, قرآن کی آیتوں کو انکار نہیں کیا, اللہ کی عظمت کا انکار کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا انکار کیا. رب فرماتا ہے اے محبوب یوں ہی آپ کے رب کی بات صادق آ گئی ان لوگوں پر جو برے ہو گئے, فاسق ہو گئے. انہم لا یؤمنون, یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں, یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. ایک جگہ رب فرماتا ہے لا مبدل لکلمات, اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم. اور اگر کوئی بدلنے کی کوشش کرے تنہائی میں بیٹھ کر پیسے لے کر کے اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہو السمیع, اللہ سننے والا ہے, اللہ سننے والا ہے کہ تو کیا سودے بازی کر رہا ہے, اور علیم ہے, اللہ جاننے والا ہے تیری نیتیں کیا ہیں. دنیا کو بتا رہا ہے کہ وہ بلا وجہ امن غارت. ابھی 1400 سال ہو گئے مسلمان کبھی کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں, اور جو معاشرے کا ناسور ہو جاتا ہے مسلمان اسی کا آپریشن کرتا ہے. زور سے بولو یار. جو معاشرے کا, سوسائٹی کا ناسور ہوتا ہے مسلمان اس کا جو آپریشن کرتا ہے. اسی آپریشن کو اسلام میں جہاد کہا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ آپریشن کرنا اگر غلط ہے تو سارے ڈاکٹروں کے اوپر فتویٰ لگے گا, لیکن الحمدللہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر تو ہماری مدد کر رہا ہے, ڈاکٹر ہماری قوم کا مسیحا ہے. تو کہا الحمدللہ جب مسیحا آدمی کے بدن سے ناسور کو نکالتا ہے تو تعریف ہوتی ہے. الحمدللہ سننے مسلمان آقا علیہ السلام کا غلام معاشرے میں جو ناسور ہوتا ہے اس کو نکالتا ہے, اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. ورنہ ایک عورت کی عزت کے لیے تو پورے دیش کو جلایا گیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ ایک کو بچانے کے لیے سب کو اڑا دو. الحمدللہ جس کو بچانا ہے اسی کو بچاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جہاں اذان ہو جائے وہاں حملہ نہیں کرنا ہے. زور سے بولا یار. جہاں اذان ہو جائے وہاں حملہ نہیں کرنا, بچوں پہ حملہ نہیں کرنے کا, عورتوں پہ حملہ نہیں کرنے کا. یہ اصول میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے. تم لوگ اپنے اصول پہ غور کرو. جن کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی سر پھاڑ دیا جاتا ہو, خون بہایا جاتا ہو, وہ بات کر رہے کس بات کی؟ امن کی. کیا چھوٹے بچے کو مکلف ہو گئے ہو؟ کچھ سمجھے کہ نہیں اشارہ؟ پیٹ پھاڑ دینا, سر پھاڑ دینا, وہ بات کر رہے امن کی. ارے سب سے بڑا فسادی تو ہے کہ
کہ انسان امن چین اور سکون کے ساتھ مسلمان رہتا تھا، لیکن 26 آیتوں کے اوپر تو نے اعتراض کر کے مسلمانوں کے درمیان بدامنی کو پیدا فرما دیا، اور کوئی بھی غیرت مند مسلمان اس بات کو برداشت کر ہی نہیں سکتا، اور جنہوں نے غیرت کو بیچ کھایا وہ کھڑے بھی نہیں ہوتے، سمجھ لینا، کھڑے بھی نہیں ہوتے، کھڑے ہوتے تو خالی اپنی روٹی سیکنے کے لیے۔ الحمدللہ جو غلام مصطفیٰ ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں گے چاہے کچھ ہو جائے، ہماری حفاظت کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، اور جو واقعتاً ہم شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے جاتے رہے، دنیا میں تو حفاظت ہوئی، قبر میں گئے اللہ نے قبر میں بھی ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ نہیں یقین آتا تو شہیدوں کی زندگی دیکھ لو، ایسی حفاظت فرمائی کہ شہید زمین کے اندر رہ کر زمین کے اوپر والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، زور سے بول رہے یار، ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی، پاور بھی اور بڑھا دیا، پاور بھی اور بڑھا دیا پیارے، تو یہ شریعت کی حفاظت کا نتیجہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب آدمی جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، قرآن میں جا بجا کئی سزائیں اس کے لیے بتائی گئی، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جگہ اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں۔ ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں صحابہ میں بھوکنے والے جہنمی کتے ہیں، غلی ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرنے والے جہنمی خنزیر ہیں، آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنے والے، اب کون سے لفظ سے یاد کیا جائے لفظ بھی شرم محسوس کرے گا، سمجھے کہ نہیں، لفظ بھی شرم محسوس کرے گا کہ مجھے کس کے اوپر فٹ کر دیا، یہ آقا کے گستاخوں کا حال ہے، جہنمی ہے۔ تو کافر تو مسلمان بھی تو جہنم میں جائے گا، جو برائی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، جہنم میں۔ کہا دونوں کا جانے میں فرق ہے، دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ بیت الخلاء میں دو جاتے ہیں، ایک وہ جو صفائی کے لیے جاتے ہیں، ایک وہ جن کو بند کر دیا جاتا ہے، جن کو بند کیا جاتا ہے وہ بڑے ٹینشن میں رہتے ہیں، اور جو جاتے ہیں وہاں صاف ہو کے باہر آ جاتے ہیں۔ تو سمجھے جو آدمی وضو کر کے آتا ہے ڈائریکٹ مسجد کے اندر، جو بے وضو آتا ہے گندگی پہلے وہاں گراتا ہے، تو گناہوں کی گندگی جنت میں گرے گی کہاں؟ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں۔ تو ایمان والوں کو پہلے ڈالا گیا جہنم میں، کیوں؟ کہا جا کر کے وہاں صفائی ہو جائے، اور جب صفائی ہوگی نہر حیات میں نہلایا جائے گا، اور نہلایا جائے گا تر و تازہ ہو جائیں گے، اللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ تو یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، یہ صفائی کے طور پر ہے۔ کہا وہاں تو جائیں گے چلیں گے تکلیف نہیں ہوگی، کہا چھوٹا بچہ ہے ماں رگڑ رگڑ کے نہلاتی ہے، لو بچہ روتا ہے، وہ سمجھتا ہے ماں سزا دے رہی، لیکن ماں کی رحمت چاہتی ہے صاف ہو جائے، ماں کی رحمت چاہتی ہے صاف ہو جائے، تو اللہ کی رحمت چاہتی ہے گنہگار ہے خطا کار ہے تو میرے نبی کا امتی صاف ہو جائے، ڈالا گیا، صفائی کے بعد اٹھا کے جنت میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جو کافر گیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرماتا ہے گیا ایک بار گیا تو دوبارہ نکلنے کا چانس ہی نہیں، ہمیشہ ہے۔ اس کو بولتے عذاب تعذیب، اور مسلمان کے لیے عذاب تطہیر ہوتا ہے، صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک جگہ رب فرماتا ہے جو والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دے، نہ مانے، بہرے ہیں گونگے ہیں، زور سے بہرے ہیں گونگے، یا اللہ وہ تو کان بھی رکھتا ہے، منہ بھی رکھتا ہے، زبان بھی رکھتا ہے۔ تو رب کی طرف سے مومن کو وجدان ملے گا، پیارے زبان تو رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، لیکن حق بول سمجھا نہیں سمجھے گا، حق بولنے کی طاقت اس کے زبان کے اندر نہیں ہے۔ جب وہ حق سن نہیں سکتا، حق بول نہیں سکتا، تو کان رکھنے کے باوجود بہرا ہے، زبان رکھنے کے باوجود گونگا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فی الظلمات، اندھیروں میں ہے، اندھیروں میں اس کو کہیں اجالا نہیں نظر آ رہا، ورنہ صحابہ کی یہ شان کے قرآن دیکھتے سنتے تو کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو جاتے۔ یہ 1400 سال گزر گئے، پاگل کو آج تک ایمان کی روشنی نہیں ملی، آج تک نہیں ملی۔ رب فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جگہ کہ جن لوگوں نے قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء لا يدخلون الجنہ، جنت میں جائیں گے بھی نہیں، جائیں گے بھی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آدمی جنت میں نہیں جائے گا وہ جنتی سامان کی عظمت کو کیا جانے، کو سمجھے؟ اگر سمجھ گیا تو ایک جھاڑ بنتا ہے، ابھی آپ اچھے سمجھیں گے، آپ جنتی سامان کو کیا جانے؟ کہا جنتی مسلمان، سننے مسلمان، اس کو کیا جانے؟ کہا اور آگے بڑھو، کہا اولیاء کرام جنتی، صحابہ جنتی، ازواج مطہرات جنتی، آقا کی آل اہل بیت جنتی، مصطفیٰ تو جنت دینے والے، مصطفیٰ جنت دینے والے۔ کہا قرآن کون؟ کہا جو قرآن کو پڑھ لے اللہ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ تو جو جنتی سامان ہوتا ہے جہنمی جنتی سامان کو کیا جانے؟
سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے اعتراض کر رہا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جہنمی خنزیر ہے وہ، جی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بہت ساری آیات ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور قابل غور ہے کہ یاد رکھے پیارے، یہ لوگ قرآن کی آیتوں کو انکار کر کے نہ جانے کون کون سے سزا پر آ گئے، لیکن جو قرآن کی عظمت کا قائل ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، کچھ تو صورتیں یاد ہیں۔ آقا نے فرمایا قرآن کے کچھ صورتیں یاد کر لو، اس لیے کہ اگر جس بدن میں قرآن کی آیات و سورات نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، کھنڈر گھر کی طرح ہے۔ تو کچھ صورتیں تو یاد ہونی چاہیے، پانا چاہیے۔ خالی قرآن خانی کے لیے قرآن پڑھیں گے تو کیا کام چلے گا؟ جیسے اخبار پڑھنے کا بڑا شوق ہے نا، ویسے قرآن پڑھنے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ٹاکوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا کہ اٹھا کے دے دو، خالی اصال ثواب کے لیے انہوں نے اٹھا کے سجا لیا۔ یہ قرآن آیا ہے، پڑھو، اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے قرآن پڑھنے والے جس کے سینے میں محفوظ ہو قرآن، اور اگر سمجھ کے پڑھ لے قرآن، تو عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں لو کان القرآن فی حابر ما اکلتہ فی النار۔ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا چمڑے میں قرآن لکھا جاتا تھا، مصطفیٰ نے فرمایا جس چمڑے میں قرآن لکھ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمڑے کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ اسے جلاتی نہیں ہے۔ کہا اس چمڑے کے یہ شان ہے، تو سوچو یہ امت کے غلام سینے میں ہے قرآن، ان کا کیا ہے مقام، ان کی کیا ہے شان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سنو اور ان کی پہچان و شان کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا، ان کے والدین کو تاج زرعی عطا فرمائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ایک حدیث پاک میں آیا اگر کسی بدن کے اندر قرآن کی ایک آیت ہوگی تو جہنم کی آگ اسے جلائے گی نہیں۔ جہنم کی آگ اگر اسے بچنا ہے انکار کرنا چھوڑے اور بریلی کے تاجدار کے پاس آ کے کہے میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، اور قرآن کی عظمت کا قائل ہو جائے، وہی 26 آیتیں سینے میں محفوظ کرے، توبہ کرے، سننے صحیح العقیدہ بن جائے، چیئرمینی چھوڑے، آقا کی غلامی اختیار کرے، قرآن کی عظمت کی غلامی اختیار کر لے۔ الحمدللہ جب عظمت قرآن کا قائل ہوگا، آقا کی عظمت پر پہرا دے گا، تو پہرا دینے والوں کی شان تو یہ ہے کہ سورج چاند بھی انہیں سلامی پیش کرتے ہیں، سب سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، شیطان کو بھی قرآن کی عظمت کا احساس ہے، نہیں سمجھے؟ شیطان کو قرآن کی عظمت کا احساس ہے۔ یہ کون سا شیطان ہے اندازہ لگاؤ، اتنا منحوس ہے کہ زبان سے نام لینے میں بھی کراہت محسوس ہوتی ہے، اور مسلمان سمجھ گئے ہوں گے، سمجھے کہ نہیں؟ نالائق کو ناپاک وجود، ناپاک مخلوق، ملعون مردود، خبیث الباطن، خبیث الظاہر، کریہ الوجہ، مبغوث الباطن، جو شریر ہے نالائق، اس کو احساس نہیں ہوا، لیکن شیطان کو، ابلیس کو بھی احساس ہے۔ آقا علیہ السلام، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع پر، رمضان میں زکوٰۃ کا مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نگراں بنا دیا کہ رات میں حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ ابو ہریرہ لگ گئے، حفاظت کرتے رہے۔ آیا چوروا، کون آیا؟ چوروا، اس سے خطرناک یہ ہے چوروا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ تو خالی سامان چراتا ہے، یہ ایمان چرا رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ دشمن جان سے بدتر ہے دشمن ایمان، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ دشمن جان سے بدتر ہے دشمن ایمان، کیونکہ دشمن جان لیتا ہے لیکن شہادت کا منصب بھی دے دیتا ہے، اور دشمن ایمان جو رہتا ہے ایمان بھی لے جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ حفاظت کر رہے، آیا چوروا، سامان بھرنے لگا۔ اچھا ابلیس بھی چوری کرتا ہے؟ تو کہا ابلیس ہی چوری کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ابلیس ہی چوری کرتا ہے۔ بھرنے لگا، ابو ہریرہ نے فوراً کیچ کر لیا، پکڑا، کہا نہیں میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، تو چھوڑ دو۔ مسلمان اور جو آقا کا غلام ہوتا ہے بڑا رحم دل ہوتا ہے، اس کے رحم دلی کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے، وہ بڑا مہربان ہوتا ہے، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، جانے تو غریب ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو ہریرہ جانتے ہیں، ابو ہریرہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو آقا کا غلام ہوتا ہے نالائقوں پر بھی کیسے کرم کرتا ہے،
کیسے کرم کرتا ہے. ضرورت آئی ہے جب آقا کے غلام ہے, آقا جب دیتے ہیں تو دینے پہ آتے تو اتنا دیتے ہیں خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. تو آقا کے غلام ہے ابو ہریرہ. دیا سویرے جب گئے لے, رات کی بات ہے دن میں مصطفیٰ کے پاس ہے, رات کی بات ہے دن میں مصطفیٰ کی بات ہے, پاس ہے. کون بتایا؟ کہا بتانے کی کیا ضرورت ہے, مصطفیٰ خود ہی دیکھ لیتے. ابو ہریرہ کیا حال ہے تمہارے؟ قیدی کا ہم لوگ ہوتے یہ والا ہوتا نا, یہ والا سمجھ رہے کہ نہیں, یہ والا ہوتا تو تم کو کیسے معلوم ہو گیا. لیکن ابو ہریرہ ہے, جانتے ہیں مصطفیٰ سب جانتے ہیں. اور بریلی کے تاجدار کے غلام کہتے ہیں ابو ہریرہ تم کہتے ہو مصطفیٰ جانتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہی ہے, ہم یہی مانتے ہیں, ہم یہی مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں. کہا کیا حال ہے قیدی کا؟ کہا حضور بڑا پریشان تھا, یہ ہے وہ ہے. مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں, آقا مسکرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا جھوٹا ہے, پھر آئے گا آج پھر آئے گا. لو پہلے ماضی کے بارے میں بتایا, مستقبل کے بارے میں فرما رہے ہیں. یہ پاگل ہوتا تو بولتا ماضی کے بارے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے. ابو ہریرہ کا چوپ, مصطفیٰ ماضی کے بارے میں بھی جانتے ہیں, مستقبل کے بارے میں بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں مصطفیٰ. کافر آئے گا. ابو ہریرہ لگے چوکنا, آنے دو اس کو, آج آنے دو. آیا, پھر بھرنے لگا, پکڑ لیا ابو ہریرہ نے, پھر رونے لگا. ارے نہیں چھوڑ دو, یہ ہے وہ ہے. نالائق لوگ جب پکڑے جاتے تو یہی حال ہوتا ہے, اور جب تک نہیں پکڑے جاتے تو شرارت پہ شرارت کرتے رہتے. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. حق بولنے والا, حق پہ چلنے والا ہمیشہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے. دنیا مدد کرے نہ کرے, لیکن حق بولنے والا, حق پر چلنے والا, شریعت کی بات کرنے والا, ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اللہ مدد فرماتا ہے. اللہ سے بڑا کون مددگار ہو سکتا ہے یار؟ زور سے بولو نا یار. اس لیے مددگار بناؤ اللہ کو, وسیلہ چاہو مصطفیٰ کا. دیکھو اللہ کتنی عظمت اور بلندی عطا فرماتا ہے. تو گھٹانے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. آ گیا چور, پکڑ لیا, کہ چھوڑ دیجیے, سرکار چھوڑ دیجیے, چھوڑ, اب نہیں آؤں گا, بچوں کی ضرورت ہے. ابو ہریرہ لے جائے. پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. آقا نے فرمایا کیا حال ہے تمہارے قیدی کا؟ ابو ہریرہ کوئی ہوتا بتایا نا ٹینشن میں آتا, لیکن ابو ہریرہ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. کہا بہت ضرورت مند تھا, یہ ہے وہ, اب نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا پھر آئے گا. زور سے بولو نا یار, پھر آئے گا وہ. ابو ہریرہ کہہ رہے نہیں آئے گا. کہا آئے گا وہ, آئے گا وہ. ابو ہریرہ کا ایمان بن گیا, یہ آئے گا وہ, آئے گا. ابو ہریرہ پھر تیسری رات پہنچ گئے, پھر آیا, بھرنے لگا, پکڑ لیا. کہا آپ نہیں چھوڑیے گا. کہا بچوں کی ضرورت ہے, یہ ہے وہ. کہا کچھ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے دن پکڑ لیا. بخاری کی حدیث اور مشکات کے اندر موجود ہے, راوی خود ابو ہریرہ ہے. فرماتے ہیں اس شیطان نے کیا کہا معلوم؟ اے ابو ہریرہ تم کو ایک چیز سکھا دیتا ہوں, تم پال لو اگر رات میں تو تمہارے گھر میں نہ چور آئے گا نہ شیطان آئے گا. زور سے بولو نا یار, پالو نہ چور آئے گا نہ شیطان آئے گا, تمہارے سامان کی حفاظت ہو جائے گی. ابو ہریرہ نے کہا کیا ہے؟ کہا وہ ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. آیت الکرسی قرآن کی آیت ہے. کہا ہر آیت کا یہی مقام ہے پیارے, بس یہ اور بات ہے کہ مصطفیٰ نے کسی کو فضیلت کچھ دی ہے, کسی کو کچھ دی ہے, ورنہ قرآن کی آیت تو اللہ کا کلام ہے. آیت الکرسی پڑھو تو شیطان بھاگ جائے, اور جہاد کرو تو حقیقت میں شیطان بھاگ جائے, حقیقت میں شیطان بھاگ جائے. تو آیت جہاد حقیقت میں شیطان بھگانے کے لیے ہے. ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا, آقا کی بارگاہ میں گئے, اور جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا آیا تھا بیر, لیکن ایک بات اس نے بتائی ہے, اور وہ کہہ کے گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لو, نہ چور آئے گا, نہ کوئی سامان چرا کر لے جائے گا, نہ کوئی شیطان آئے گا, آپ کے گھر کی حفاظت ہو جائے گی, اللہ کرنے والا ہے حفاظت. آقا علیہ السلام نے فرمایا بات اس نے کہی ہے, اگرچہ وہ صحیح کہی ہے لیکن جھوٹا ہے وہ. اے ابو ہریرہ جانتے وہ کون ہے 3 دن سے آ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. آقا نے فرمایا وہ جسے ابلیس اور شیطان کہا جاتا ہے. تو بتانا مقصود یہ کہ شیطان کو بھی قرآن کی عظمت کا احساس ہے. زور سے بولو نا یار, شیطان کو بھی قرآن کی عظمت کا احساس ہے. یہ کون سا شیطان آیا, یہ کون سا شیطان آیا جو قرآن کی عظمت کو پہچان نہ سکا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ تیرے کہنے سے تو مسلمان نہیں بنے گا. مسلمان وہی ہے جس کا ایمان قرآن اور آقا کے فرمان پر ہے. مسلمان وہی ہے, سمجھ رہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت عمر فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما,
اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے. زور سے بول رہے ہیں یار. اب ایسے ٹائم پہ جو پہرا دے گا, جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا, اسے بلندی تو ملے گی نا. بہت ساری وار عمر, کیا بات ہے. آقا علیہ السلام نے کیا زبردست فرمان دیا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور بہتوں کو ذلیل فرما دیتا ہے. یہ ذلیل ہو گئے, لیکن الحمدللہ جن کے سینے میں قرآن ہے, جن کے سینے میں قرآن کی عظمت ہے, اللہ انہیں بلندی عطا فرما رہا ہے, بلندی عطا فرما رہا ہے. اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں ایک حدیث بساتے علی سے روایت. یہ نالائق لوگ بولتے ہیں نا 40, یہ 40 پہ بھی 26 پہ اعتراض. تمہارے یہاں تو 10 پہلے ہی کم کر دیے تم لوگ. مطلب یہ خود اقرار ایک طریقے, سمجھو میری بات کو, بڑی گہری بات. 40 اگر تھے پارے تو 26 پہ اعتراض کائے کر رہے تھے. 10 کو نکال دیے تو تم اس کے چکر میں کائے پریشان ہو. تو سمجھے مطلب یہ بھی احساس ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ قرآن تو 30 ہی رہے, 30 ہی پارے رہے. اللہ نے حفاظت کیا, اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ 26 کو ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. ارے 26 کا عدد اتنا پیارا ہے, 26 والے جو بھی ہوتے ہیں اللہ انہیں بلندی عطا فرماتا ہے. یہ قرآن کی 26 آیتیں ہیں جن کی حفاظت کرنے والا 26 والا ہے, جس کو بریلی کا تاجدار کہا جاتا ہے. وہ 26 والا ہے. کہا اس 26 والے نے قرآن کی عظمت کو پہرا دیا. کہا الحمدللہ, ترجمہ کنز الایمان سے پہرا دیا. ہم غلاموں کو تیار کر کے قرآن پر پہرا دینے کے لیے سپاہی پیدا فرمائے. سمجھے کہ نہیں؟ تو قرآن کی آیتیں بڑی عظمت والی, جو انکار کرے گیا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات حضرت علی نے فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ, جس نے قرآن پڑھ لیا اور قرآن پر ایک دم جم گیا, پڑھ لیا جم گیا, پڑھ لیا جم گیا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ حَلَالَهُ, اور اس کے حلال کو حلال جانا, وَحَرَّمَ حَرَامَهُ, اور اس کے حرام کو حرام جانا, أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ, اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرماتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اور اس کے بعد آقا فرماتے وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ, اور اس کے گھر کے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ تعالیٰ اسے ان کی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس میں شرط کیا ہے؟ قرآن پا لیا, اس پر جم گیا, اس کے حرام کو حرام جانا, حلال کو حلال جانا. سمجھ رہے نا؟ تو اس کے لیے جنت واجب ہے. اور وہ 10 ایسے افراد گھر کے اس کے جن پہ جہنم واجب ہے, اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرماتا ہے. اور بہت ساری آیات ہیں, آقا علیہ السلام کے فرمودات ہیں. ارے قرآن کی عظمت تو وہ ہے کہ کفار نے جو آقا کے دور میں تھے, انہوں نے سنا اور وہ بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے. ایک شخص عتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے سنا عتبہ ابن ربیعہ, آقا علیہ السلام نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی, اتنا متاثر ہوا ہے کافر, آقا کا سخت مخالف عتبہ ابن ربیعہ, لیکن جب حامیم سجدے کی تلاوت سنی آقا علیہ السلام کی زبان سے, تو اپنی قوم سے جا کر کے کہنے لگا خدا کی قسم میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کلام سنا ہے جس کی طرح آج تک میں نے کوئی کلام سنا ہی نہیں ہے. یہ قرآن جس کی طرح کوئی کلام ہی نہیں ہے. تو نہیں سمجھا, وہ کافر سمجھ گئے, اس سے بھی گئے گزرا یہ کافر ہو گیا. ارے وہ تو کافر اصلی تھا, یہ کافر مرتد ہے, کافر مرتد, تو ان سے بھی گیا گزرا ہو گیا. ارے ولید ابن مغیرہ جو صاحب الرائے کہا جاتا تھا, یا آقا علیہ السلام اتنا زبردست عربی میں ماہر تھا, فصاحت و بلاغت میں, شعر و شاعری چاہے جیسے اشعار ہو فٹافٹ ان کی بلاغت کا تذکرہ کرتا, ان کی فصاحت کا تذکرہ کرتا. قریش میں سب سے ہنرمند تصور کیا جاتا تھا. اس نے 12 قرآن کو سنا اور ایک ہی جملہ کہا, جب سنتا تب کہتا ہے کافر. ولید بن مغیرہ جس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا سب کو معلوم ہے, اپنی والدہ کے گردن پہ تلوار رکھ کے کہتا بتا میری ماں میرا باپ کون ہے, قرآن نے کہہ دیا حرامی. اس لیے تو قرآن کو کافر بھی سمجھتا ہے. تو جانتے اس نے کیا کہا بارہا سن کر, واللہ ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان علیہ لمثمر وان اسفلہ لمعذب وما هو قول البشر وانہ لیعلو ولا یعلی. کہتا ہے کہ خدا کی قسم قرآن میں بڑی چاشنی ہے,
اور قرآن میں بڑے تازگی ہے، اور کہتا ہے قرآن کا ظاہر پھلدار ہے، اس کا اندرونی جو ہے یہ ذائقے دار ہے۔ آگے کہتا ہے وما ہوا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، یہ قرآن تو غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب نہیں ہوگا۔ سوچے آپ کافر نے اعتراف کر لیا۔ ارے کچھ صحابہ کرام تو ایسے تھے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میرا بھائی انیس آیا مکے میں، آنے کے بعد حالات کا جائزہ لے رہا تھا، جائزہ لیتے 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 آقا علیہ السلام کے کلام کو سن لیا۔ جب قرآن کو سنا، قرآن کو سننے کے بعد گئے ابو ذر سے کہا کہ اللہ کے نبی جو بولتے ہیں بڑا نرالا کلام ہوتا ہے، بڑا پیارا کلام ہوتا ہے، دل جمائی کے ساتھ سننے میں مزہ کچھ اور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے بس میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ میرے بھائی نے قرآن کی تعریف کی ہے۔ کہتے میں آ گیا مکہ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ صحابہ نے سنا تو کلمہ پڑھ لیے۔ ایک صحابی تو وہ آئے کہ کفار مکہ نے ان سے کہا، کفار مکہ نے کہا سننا مت، اگر سن لو تو دیوانے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کان میں روئی ٹھوس لی، کان میں کیا ٹوک لی؟ روئی کپاس ٹھوس لی، یہ سننے کا ہی نہیں۔ لیکن جب مکے میں آئے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے تھے، آقا کلام پہ آقا کا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں دل میں بات آئی کاش تھوڑا سن تو لوں، آخر کہتے کیا ہے، کس چیز سے روکا جا رہا ہے۔ جیسے ہی روئی کو نکالا اللہ نے ایمان داخل فرما دیا۔ قرآن سن کر کے صحابہ ایمان لا رہے، اور نالائق تو پڑھ کر کے بھی نہیں سمجھ سکا، اور بات کرتا ایمان کی۔ تو صحابہ قرآن کی عظمت پہ ہمیشہ پہرا دیتے رہے۔ بہرحال ارے سنو یار، یہ تو انسان ہے، جنات بھی قرآن کے دیوانے ہو گئے تھے۔ سورہ جن میں جناتوں کا تذکرہ موجود ہے، جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ استمع نفر من الجن، اللہ فرماتا ہے جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سن لیا، فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑا عجیب قرآن ہم نے سنا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہدی الی الرشد، جو آدمی کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ فآمنا بہ، تو جناتوں نے کہا سنا ہے ہم نے قرآن کو، اور ہمارے ایمان کو اعلان ہم لوگ کر رہے ہیں، ایمان لے آئے وہ جنات۔ سوچیں آپ، عظمت قرآن وہ قرآن ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتیں بیان فرمائی۔ بس آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں کہ ایک رومی، روم اس ٹائم پہ اس کا بول بالا تھا، دبدبا تھا، تو روم کا ایک قاصد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں چٹائی پہ لیٹے ہوئے، چٹائی پہ لیٹے ہوئے ایک قاصد آیا روم کا، اور جیسے ہی آیا حضرت عمر کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہوتے ہی دیکھتے ہی حق کی گواہی دینے لگا، اور اس نے کہا ہمارے یہاں مسلمان قیدیوں میں سے ایک مسلمان قیدی سے تمہارے قرآن کی ایک آیت میں نے سنی ہے، ایک آیت میں نے سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کلام نازل کیا گیا سارا کلام ایک طرف، قرآن کی وہ آیت ایک طرف، اور وہ آیت یہ ہے، وہ آیت یہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی پیروی کرے، اس کے رسول کی پیروی کرے، اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت جگہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کی شان یہ، عظمت یہ ہے کہ اپنے ہو غیر ہو سب اعتراف کرے، سب مانے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات میں اختصار کے ساتھ جواب لے لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے، انسانوں پر لازم ہے کہ ظاہر پر نظر رکھے، اسے ایمان والا سا کہیں، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ اس پر قرآن و حدیث سے کیا جواب ہے؟ ہاں کلمہ پڑھ لیا بولے مسلمان ہو گیا، صحیح بات ہے۔ کلمہ دیکھو، خالی کلمہ پڑھنے سے ایمان والا اگر ہو جاتا تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو، صحیح ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ دینے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، روزے کے رمضان کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کلمہ پڑھ لیا ہے نا۔ تو کہا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ کلمہ کے لوازمات کو ماننا۔ زور سے بولو نا یار، خالی اتنا کہا جائے الحمد پڑھو الحمد پڑھو تو چلاتے رہو الحمد الحمد الحمد، کہ پاگل ہو گیا، الحمد پڑھنے کے بول رہا ہو تو کہے کہ پڑھ تو رہا ہوں الحمد الحمد، تو پاگل آدمی ہو تو نہیں پڑھے گا، اور جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا بھائی ایک لفظ نہیں، ایک آیت نہیں، بلکہ پوری سورت پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو جو پاگل ہوگا وہ کہے گا کلمہ پڑھ لیے بس کافی ہے، اور جو ایمان والا ہوگا فراست
ایمانی جس کے پاس ہوگی الحمدللہ وہ کہے گا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کے لوازمات کو مانا جائے۔ جو کلمہ کے لوازمات کو مانے گا الحمدللہ، لوازمات میں اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو، رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو، اللہ کے فرمان پر ایمان ہو، رسول کے فرمان پر ایمان ہو، اللہ سے نسبت رکھنے والی چیزوں پر ایمان ہو، رسول سے نسبت رکھنے والی چیزوں پر ایمان ہو جائے۔ جب ان لوازمات کا اعتراف کرے گا، ہم کہیں چاہے نہ کہیں، رب کی بارگاہ میں وہ ضرور مسلمان ہو جائے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ دل سے ماننا یہ ایمان ہے اور زبان سے ظاہر کرنا یہ شرط ہے اس کے لیے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ شرط ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پھر بھی اگر اور کوئی زیادہ بات کرنا چاہتا ہے تو بعد میں آ کے مل لے، تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ لوگ جمعہ کے روز اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں تو قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ لوگ کئی بالٹی پانی بہا دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں قبروں پر پانی ہم جو ڈالتے ہیں، مقصد تدفین کے بعد پانی جو ڈالتے ہیں تو حضور نے حکم دیا ہے نا پانی چھڑکو، کیوں؟ تاکہ ہوا چلے تو مٹی اڑ نہ جائے، اس لیے پانی ڈالتے ہیں۔ ابھی جو پانی ڈالتے ہیں شاید اس کا مقصد ایک ہے کہ پانی ڈالے تاکہ ہریالی ہوگی، جب ہریالی ہوگے گی، سبزہ ہوگے گا تو وہ اللہ کی پاکی بولے گا اور صاحب قبر پر آسانی ہوگی۔ سمجھ میں آنا؟ حدیث میں آیا، شاید یہی نیت ہوتی ہے، اس نیت سے ڈالتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ میں تو کہوں گا بیری کا جھاڑ بھی لگا دو ایک، تاکہ نہلانے میں پتیاں آ جائیں، اصالے ثواب ہو جائے، آپ کے مرحوم کو فائدہ مل جائے، ہے نا؟ سنت مؤکدہ کا ترک کرنا کیسا؟ کوئی بھی سنت تو کوشش تو یہ ہے کہ ساری سنتوں پہ پابندی ہو جائے۔ آقا نے فرمایا میری ایک سنت پہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے نا؟ تو سنت مؤکدہ بہرحال بڑی تاکید والی، ان کو نہیں چھوڑنا ہے، ہر حال میں ان کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ جی کسی منافق یا بد مذہب سے سلام و جواب سلام کرنا کیسا؟ ابے یار تمہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں منافق، کس سے؟ منافق یا بد مذہب نہیں کریں گے سلام۔ کوفہ سے ایک خارجی، حضرت ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، ایک خارجی حضرت عبداللہ ابن عمر کو سلام بھیجتا ہے۔ ایک خارجی سلام بھیجتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں، مجتہد ہیں۔ انہوں نے کہا جانا تو اس کو میرا سلام نہ کہنا، اس کو میرا سلام نہ کہنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو خارجی کون تھا؟ بد مذہب تھا، منافق تھا۔ صحابہ کرام تو سلام کرنے سے منع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ انہیں سلام کرو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو۔ سمجھے کہ نہیں؟ حضور نے منع فرمایا، جس کا ایمان حضور کے فرمان پر ہے وہ آقا کے فرمان پہ عمل کرے گا۔ بہت سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، دین کا کام کرو۔ آؤ سلام کو عام، ہم جمعہ کے بعد کر رہے ہیں۔ سلام ہم عام کر رہے ہیں ہر نمازوں کے بعد۔ یہاں کا ہے عام نہیں ہو پاتا، یہاں پر تام جھام ہو جاتا ہے۔ عام کرنا ہے تو ہر جگہ عام کرو نا۔ مصطفیٰ پہ سلام کبھی بھی پڑھو، کبھی منع نہیں ہے۔ زور سے بولو نا یار، کبھی منع نہیں ہے، کبھی منع نہیں ہے یار۔ ضرورت پڑے گی تو حدیثوں کے انبار لگا دوں گا انشاءاللہ، سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ دیکھو مسجد میں داخلے کے ٹائم پہ بھی حضور نے سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ابن ماجہ لوگ پڑھتے ہی نہیں، مان لیں کیسے کتب حدیث پڑھائی جاتی ہے، ترجمہ کرتے تو بھی سمجھ میں آ جائے، لیکن مجھے لگتا ہے عربی آتی ہی نہیں ہے۔ نکلنے لگو تو سلام کرو سرکار کو، حدیث میں ہے، حضور نے حکم دیا، کیا بھی، لیکن معلوم نہیں کہ وہاں پہ عام کرو خالی۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو گستاخ سے سلام نہیں۔ اچھا کسی سے سلام نہ کرو تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لگتا ہے میں منافق ہو گیا، ہے نا؟ بولے مولا ہم کو سلام نہیں کرتے۔ بھائی تیرے منہ میں دہی چنی ہے کیا؟ گڑ کھا کے آیا ہے کیا؟ کہ گٹکا کھایا ہے کہ سوچتا ہے کہ اللہ کا نام اپنی مکروہ زبان سے نہ لوں؟ گٹکا مکروہ ہے نا، تو مکروہ ہے، اب اس پہ اللہ کا ذکر، سمجھے گے نہیں؟ کیا ہے تیرے منہ؟ بکی بیڑی پیا ہے، اس کی بو آ رہی ہے منہ سے۔ میری بات سمجھنا، برا مت ماننا یار، اللہ کا ذکر ہے نا، اللہ کا ذکر ہے، اس لیے سوچ رہے یار بیڑی پیا ہے، منہ میں بو ہے، کیوں سلام کروں؟ گٹکا کھایا ہو کیسے سلام کروں؟ تو جواب کیسے دو گے پھر آپ؟ میری بات سمجھے گی نہیں؟ اور جو لوگ سوچتے ہیں کہ وضو کر کے ہی درود پڑھنا ہے، وضو کر کے ہی سلام کرنا ہے، تو ان کو بتا دوں کہ مستحب یہی ہے کہ وضو کر کے درود پڑھیں، وضو کر کے سلام کریں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا ذکر بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بیت الخلا سے نکلتے ہیں، دعا پڑھتے ہی نہیں پاتے کہ بیت الخلا سے وضو کر کے نکلیں؟ بیت الخلا سے نکلتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنی
अन्निल अज़ा व आफ़ानी, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे तकलीफ को दूर कर दिया, हमें आफियत अता फरमाई। अल्लाह का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए भाई सब सलाम करो, जो भी सुन्नी भाई है सुन्नी भाई सलाम करे, चाहे इमाम हो चाहे अवाम हो, हुक्म सबके लिए। सब लोग, अगर हम इमाम ने नहीं किया तो अवाम कर ले, अवाम ने नहीं किया तो इमाम कर ले, समझे ना। और अगर कोई सलाम ना कर सके तो ये मत समझना कि मैं कुछ और हो गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलिमात निकले हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मुनक़सिम व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।